کوئی موضوع خاص اعلان ہوا ہے یا ہماری مرضی پر ہے بات کرنا؟ کوئی موضوع آپ کو نہیں بتائے گا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا وبالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم ولأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ وقال الحکیم وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ قرآن کی دو آیات سے میں نے استفادہ کیا ہے، میں ان کے سادے ترجمے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن کیونکہ آپ ذاکرات کا عنوان رکھتی ہیں، یقیناً اپنے اس ٹائٹل کی حقیقت کو بھی آپ جانتی ہیں۔ ذاکرات یعنی آپ اگر مذکر میں ذاکر ہے تو مؤنث میں ذاکرات یا ذاکرہ ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ اصطلاحی ترجمہ ہے، لیکن لغوی ترجمہ ہے، لیکن جو اصطلاح میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ تیار ہو رہے ہیں، مجالس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو مجالس پڑھیں، اور اگر آپ میں صلاحیت کم ہے تو آپ اپنے حد تک اپنے آپ کو تیار کریں، جہاں موقع ملے، ضروری نہیں ہے ممبر ہو، اجتماع ہو، جہاں موقع ملے ذکر اہل بیت علیہم السلام، جس کا بنیادی ہدف انشاءاللہ ذکر کا بنیادی ہدف اپنی تربیت سے شروع ہوتا ہے اور پھر اجتماعی تربیت کی طرف جاتا ہے۔ ہر شعبے کے کوئی بھی آپ فیلڈ اپنائیں، ہر شعبے کی، ہر فیلڈ کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ کیونکہ ذاکر، ذاکرہ، ذاکرات، مجالس، ممبر، نصیحت، وعظ، لوگوں کو دین اہل بیت علیہ السلام، اللہ کا دین جو اہل بیت کا دین بھی ہے سے لے کر اور کربلا شناسی، بہت سارے موضوعات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں کہ جس کے لیے یہاں پر آپ آمادگی کے لیے آئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اجتماع میں جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہر میدان کے، ہر فیلڈ کے، ہر شعبے کے بنیادی ارکان کہیے، اراکین کہیے، انسٹرومنٹ کہیے، آلات کہیے، ضروریات کہیے، اس شعبے کے بھی ایسے ہی ہے۔ یقیناً جب آپ
داخل ہوئے ہوں گے جب آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہوگا. یقیناً آپ کو جو میں بتانے والا ہوں وہ بتائے گئے ہوں گے، لیکن شاید انداز روش مختلف ہو جائے، یا کسی چیز پر میں ذرا زیادہ فوکس کروں. ابھی شاید اس ادارے نے کم فوکس کیا ہوگا، لیکن سب سے اہم شعبہ انبیاء کے بھیجے جانے کے بعد، انبیاء سب اللہ کی حجت ہے، معصوم ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اکثریت صاحب کتاب بھی ہے. کہاں ہے بھائی؟ خالی 4 کتابوں کا تذکرہ آیا، بقیہ کہاں ہے؟ نہیں، سب کے پاس اپنے صحیفے موجود ہیں. کوئی نبی بغیر صحیفے کے نہیں ہے. حتیٰ یہاں تو اہل بیت بغیر صحیفے کے نہیں ہیں. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جناب فاطمہ کا صحیفہ، موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا صحیفہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، موجود ہے. کچھ باتیں ہیں جو آخری زمانے میں جا کے کھلیں گی، لیکن پتہ چلا کہ انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، جو اللہ نے اتنے پاکیزہ اور معصوم لوگ بھیجے جن سے غلطی کا کوئی امکان نہیں اور بھولنے کا بھی کوئی امکان نہیں. آپ کو جو اللہ نے کہا ہے وہی آپ نے پہنچانا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب صاحب کتاب بھی. کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی غیر معصوم آ رہا ہے تو اس کو آپ کتاب پکڑا دیں کہ بھائی غلطی ہو جائے، بھول جاؤ تو کتاب دیکھ لینا. نہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک صحیفہ جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، اور وہ ان کو دیا گیا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو ساری باتیں یاد ہیں. آپ آئیں اور آ کے جیسے چاہیں انسانیت کی ہدایت کریں. کر نہیں، مجھ جیسی شخصیت، وہ بھی بغیر کتاب کے نہیں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ انسان اگر چاہتا ہے گمراہ نہ ہو تو اس کو جہاں اہل بیت علیہ السلام کی ازواج سے رابطہ، شخصیات سے رابطہ رکھنا ہے، وہاں پر قرآن سے بھی رابطہ رکھنا ہے. اور یہ دونوں حد، یعنی کہا تا کوثر، حد یہ بیان کی گئی ہے. تا کوثر جب تک آپ متمسک رہے ان دو سے، قرآن اور اہل بیت، یہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. حتیٰ یرد الیہ، حتیٰ کہ یہ میرے پاس آئیں گے دونوں. کوثر ہو. اگر یہ بات واضح ہوئی تو اب قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہم نے کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، سورہ حدید کی یہ آیت نمبر شاید 25 اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں الحدید کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، لوہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، یقیناً ہم نے رسول بھیجے. اب یہ رسول، یہ تو ہمارے لیے بڑا کامن ایشو ہے کہ سارے ہی رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک. اور اپنا عقیدہ صحیح رکھیے گا کہ ہمارے ہاں سارے رسولوں کو ہم معصوم مانتے ہیں، 2. اور ہمارے ہاں تمام انبیاء احترام، قابل احترام ہیں، چاہے وہ دعویٰ کرتے ہوں یہودی کے ہمارے نبی ہیں، عیسائی کے ہمارے نبی ہیں. ہمارے ہاں سارے انبیاء کی ہم عزت احترام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا، ہم نے بھیجے سارے رسول بالبینات، واضح، بین واضح چیز کو کہتے ہیں، واضح باتوں کے ساتھ. اب آپ واضح باتوں کو معجزات میں لے جائیے، ہدایت کی باتوں میں لے جائیے، انداز گفتگو میں لے جائیے، جو آپ چاہیں، لیکن بینات کھول کھول کے بیان کرنے والا موضوع ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا بَيِّنَاتٍ، ہم نے بینات کے ساتھ بھیجا. وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ساتھ ساتھ ہم نے جہاں معجزات، واضح باتیں،
ساتھ ساتھ ہم نے پھر کتاب بھی دی اور میزان، حق اور باطل کو سمجھنے کا آلہ، میزان فرق کرنے کا آلہ، وہ بھی ہم نے دیا۔ کیوں دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یقوم قائم کرنے کو کہتے ہیں، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، قسط عدل و انصاف کو کہتے ہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اگر آج کی اس چھوٹی سی محفل میں اگر یہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، صرف آیت کا یہ ٹکڑا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہاں سے آپ کی اپنی ذمہ داریاں نکل آتی ہیں۔ کیوں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں آپ اہل بیت علیہ السلام کا؟ ہدف کیا ہے آپ کا؟ کربلا کیوں سنا رہے لوگوں کو؟ کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ اگر اس ٹکڑے کو پکڑ لیا آپ نے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، شہید مرزا مطہری بہت شاندار گفتگو کر چکے اس موضوع پہ۔ شہید مرزا مطہری کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جملہ ہے، ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، سنا ہوا ہوگا آپ نے، معروف جملہ ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات۔ ضابطہ حیات دستور کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، یعنی اسلام اپنے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول و قوانین کو رکھتا ہے۔ آسان زبان میں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ایک انسانی زندگی کے لیے۔ اگر اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ کیسے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم تو ایجوکیشن انگریزوں سے لے رہے ہیں۔ کہاں دیا اسلام نے ہمیں تعلیمی نظام؟ عدالتی نظام تو انگریزوں کا ہے، حکومتی نظام تو انگریزوں کا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، آپ جس سسٹم کو بھی اٹھا لیجئے۔ حتیٰ یہ مسجد سوائے اس کے محراب اور ممبر، اس کے محراب نہیں، محراب بھی نہیں، اس کا گنبد اور اس کا مینار، آپ اس کو ہٹا دیجئے، یہ طرز تعمیر بھی انگریز کی ہے، یہ مسجد کا یہ طرز تعمیر بھی انگریزوں کا ہے۔ مسجد کی طرز، ہاں مسجد کی طرز تعمیر بھی، مدرسوں کی طرز تعمیر بھی، خالی آپ کے گھر نہیں، اسکول نہیں، کب شہر بنانا، گاڑی بنانا، 4 آدمی بیٹھیں گے گاڑی میں، آپ میں سے کس نے پلان کیا ہے، کس نے سوچا ہے کہ گاڑی اسی کو کہتے ہیں؟ لیفٹ رائٹ ڈرائیونگ، آپ میں سے کس کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ہمارا نعرہ ہے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے کسی بھی شعبے میں قرآن سے کوئی رائے نہیں لی، معذرت کے ساتھ اسلام سے کوئی رائے نہیں لی آپ نے۔ پتہ ہے آپ کو، جب آپ کی شادیاں ہوتی ہیں اس وقت بھی جب کہا جاتا ہے کہ قرآن سے رائے لے لو تو اس کو کہا جاتا ہے استخارہ، اس وقت بھی قرآن سے رائے نہیں لیتے، ہم اس مظلوم کو اٹھاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ بقیہ قرآن نے شادی کے بارے میں کوئی رائے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ شریک حیات کا انتخاب جس کی بنیاد پر نسل، اور وہ نسل کے جس نے آگے بڑھنا ہے، یہ تو آپ نے انشاءاللہ قرآن سے لیا ہوگا۔ ہمیں تو قرآن کے اندر آیات ہی نہیں پتا کہ جو اس موضوع پہ ڈسکس کر رہی ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے کبھی آج تک یہ بات ہی نہیں نکالی۔ بچہ ہم نے بڑا کر کے بھیج دیا یورپ کمانے کے لیے، قرآن سے رائے لی تھی، اسلام سے رائے لی تھی۔ کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات انسانی زندگی کا، لیکن اس مظلوم اسلام سے کچھ لیا نہیں ہے۔ مطہری، شہید مطہری کا تذکرہ اس لیے آیا کہ شہید مرزا مطہری نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند چھوٹے چھوٹے موضوعات بیان کیے ہیں، اس جیسے میں ہزاروں سوال آپ کے دماغ میں اٹھا سکتا ہوں، ان سب کے سوالوں کا، ان سب تمام سوالوں کا جواب مرزا مطہری نے دیا ہے۔ آپ میں اگر ہمت ہے اور آپ شہید مرزا مطہری کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ سمجھیں گے پھر آپ کھوکھلے لوگ نہیں ہیں۔ آپ سب یہ نہیں کہیں گے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کوئی پوچھ لے مثلا غائب۔ مرزا مطہری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو متن دیا ہے، مباد دیا ہے۔ اگر شاید ٹوٹل کتابیں 111 112، لیکن ترجمہ شاید ہوا ہوگا 35 36 کتابوں کا۔ آپ صرف 35 36 کتابیں بھی اٹھا لیں،
اس قدر آپ کے پاس دینی مواد ہوگا نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس الفاظ ختم ہی نہیں ہو رہے، موضوع ختم ہی نہیں ہو رہے. ختم ہو گئی بات. لیقوم الناس بالقسط. شیخ متحری نے اس پر ڈسکشن کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو امپاور کرنا ہے. یقوم قیام، ناس لوگ، قسط عدل و انصاف. اللہ یہ کہتا ہے ہم نے انبیاء بھیجے بینات کے ساتھ، کتاب بھیجی، اور اس کے بعد میزان. کتاب کے بعد میزان ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں، پرکھ لیتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط راستے پر ہوں. جو صحیح طرح قرآن پڑھ لے، جو صحیح طرح انشاءاللہ اسلام سمجھ لے. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کیوں کی ہم نے آپ کے ساتھ؟ اللہ نے خود ہی کہا لیقوم الناس بالقسط. یہ سب ہم نے اس لیے کیا، انبیاء ہم نے بھیجے، بینات کے ساتھ بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور آخر میں میزان بھیجے. کیوں؟ کیونکہ انسان امپاور ہو جائے. لیقوم الناس بالقسط، انسان اس قابل ہو جائے کہ یہ عدل و انصاف کا قیام کرے. انسان اس قابل ہو جائے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ امام آئیں گے اور آنے کے بعد انشاءاللہ وہ عدل و انصاف قائم کر دیں گے، عدالت کا نظام وہ قائم کر دیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو بس ان کے آنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ نیا فتنہ ہے جو یہاں ممبروں پہ شروع ہو چکا ہے، کراچی کے ممبروں پہ شروع ہو چکا ہے. پہلا تھا تو بہت پرانا، لیکن اس کو ذرا 50 سال خاموش ہو گیا تھا. انقلاب آ گیا تھا ایران کے اندر، ذرا زور مضبوط تھا، انقلابیوں کا زور تھا، اس لیے یہ ایک دم جو ہے نا وہ دب گئے تھے. لیکن 50 سال پہلے، 60 سال پہلے یہ نظریہ تھا کہ شیعہ کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ نے سوائے دعا کے. آپ صرف دعا کریں کہ امام آ جائیں، آپ کی دعاؤں سے امام آ جائیں گے. صرف دعاؤں سے، ہاں صرف دعاؤں سے. 50 سال یہ فتنہ دوبارہ ابھی دوبارہ اٹھا ہے ان 2 سالوں میں، دوبارہ پاکستان کراچی کے ممبروں پہ. کہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم امام کو کیا چاہیے؟ ہمیں کیا پتا امام کو کس طرح کے مجاہدین چاہیے؟ ہمیں کیا پتا امام کو کس طرح کے ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے، کون سی تعلیم چاہیے؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ امام کو کیا چاہیے؟ کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے. اس لیے آپ کو جو چاہیں آپ کریں، جو پڑھنا ہے پڑھیں، جہاں جانا ہے جائیں، صرف امام کے لیے ان کے ظہور کی دعا کریں. یہ ہے نیا فتنہ ممبر کے اوپر. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ امپاور کرنا ہے انسان کو. انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، میزان بھیجا، ہر چیز بھیجنے کے بعد انسان کو امپاور کرنا ہے. لیقوم الناس بالقسط. یہاں پر ناس فاعل ہے، فاعل مفعول نہیں ہے، فاعل ہے کہ انسان کو اس قابل بنانا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرے. اچھا، اتنی بڑی ذمہ داری دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کی، یہ انبیاء کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، ائمہ کے پاس بھی نہیں ہے. جی نہیں ہے. امام کے پاس تو ہے، بالکل ہے، آخری امام کے پاس. لیکن اس وقت جب آپ سب اس قابل ہوں گے کہ ان کے ساتھ مل کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے قربانی پیش کریں گے، تب امام نے. نہیں تو ہم لوگ تو کبھی بھی قابل نہیں ہوں گے، امام خود ہی کر لیں. اگر امام نے خود ہی کرنا ہوتا معجزات کے ذریعے سے، تو آیا سب سے زیادہ حق رسول اللہ کا نہیں بنتا تھا؟ سوال ہے. سب سے زیادہ حق رسول اللہ کا نہیں تھا؟ کیا آپ اتنی اذیت، کیا جملہ ہے آپ کا، ما اوذی النبی کما اوذیت. یہ رسول اللہ کا جملہ، یاد رکھیے گا اس جملے کو. ما اوذی النبی کما اوذیت. یوں بھی اور یوں بھی ہے، ما اوذی احد کما اوذیت. کہا کہ گزشتہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. رسول اللہ کا جملہ. مجھ سے پہلے کوئی نبی اتنا اذیت میں نہیں رہا جتنا مجھے اذیت دی گئی. اگر آپ آئے تھے عدل و انصاف کے قیام کے لیے، کہ جو قرآن کا بنیادی، انسان کا بنیادی، اسلام کا بنیادی ہدف ہے، انبیاء کا بنیادی ہدف ہے، آئے کیوں آپ سب لوگ؟ عدل و انصاف کے قیام کے لیے. کیا مطلب؟ بھائی اللہ کے نظام کو قائم کریں گے نا، عدل و انصاف خود بخود قائم ہوگا. اللہ کے نظام کے قیام کے لیے ہم آئے ہیں، جس کا بنیادی نتیجہ ہی عدل و انصاف کا قیام ہے. کیسے پتہ چلا؟ اگر اب تک آپ نے کتاب کو غور سے نہیں پڑھا، اگر آپ نے اب تک قرآن کو غور سے نہیں پڑھا، آپ نے اب تک انبیاء کی تحریک کو غور سے نہیں پڑھا، تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا.
مشکل بات ہے پھر یہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا، میں خواہ زور لگا رہا ہوں، آپ نے نہیں پڑھا تو یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ سارے انبیاء کے آنے کا بنیادی ہدف، اللہ کا اس کائنات کو بنانے کا بنیادی ہدف، اس آدم کو تخلیق کرنے کا بنیادی ہدف، یہ ساری سہولتیں آپ کو دینے کا بنیادی ہدف اس دنیا میں اللہ کے نظام کا قیام ہے، اور اللہ کے نظام کے قیام کا بنیادی نتیجہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ یہ جو آپ پوری دنیا کے اندر چیخنا چلانا سننا شروع ہو گئے ہیں آپ مثلا ابھی چھوڑ دیں غزہ میں کیا ہوا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے سوڈان میں، اذیت ناک ہے۔ اتنی ترقی یافتہ دنیا کے اندر میڈیا پہ سب کچھ آنے کے باوجود بھی پوری مسلمان دنیا مل کے بھی اس کو نہیں حل کر پا رہی کہ غزہ میں کیا ہوا۔ چند لاکھ یہودی جو غزہ میں، جو فلسطین میں موجود ہیں، اسرائیل میں موجود ہیں، اور ٹوٹل دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی، بس 1.5 کروڑ، بس کراچی سے بھی کم۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی کیا انہوں نے درگت بنائی، کیا حال کیا انہوں نے، کتنا قتل عام کیا انہوں نے، سارے گھر تباہ کر دیے، انفراسٹرکچر 22 لاکھ لوگوں کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا، 22 لاکھ لوگ غزہ میں رہتے ہیں، انفراسٹرکچر ختم کر دیا۔ بھوک سے نہیں مرتا آدمی، آپ میری بات یاد رکھیے گا، یہ صرف محاورہ ہے کہ میں بھوک سے مر گیا۔ آدمی بھوک سے نہیں مرتا، آدمی مرتا ہے پیٹ بھرا ہوا مرتا ہے۔ بھوکے آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ جب اس کے لیے باہر کی غذا ختم ہو جاتی ہے وہ اندر کے جسم کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اندر کھاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں لو بھائی اس کی تو خالی کھال رہ گئی یا ہڈیاں رہ گئیں، گوشت کہاں گیا، اس کی کہاں گئی، چربی کہاں گئی۔ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ بھوک سے نہیں مرتا، وہ بھوک سے آہستہ آہستہ اپنے جسم کو کھاتا ہے، پھر جب وہ مر رہا ہوتا ہے بھوک سے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کئی مہینے گزار دیے تب وہ بھوک سے مرتا ہے۔ اب آپ سوچیں لوگ غزہ میں بھوک سے مر رہے ہیں تو وہاں کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا حال کیا گیا ہوگا۔ یا ابھی سوڈان میں ابھی تک تو بھوک سے نہیں مر رہا ہے لیکن کچھ عرصے میں بھوک سے مرنے لگیں گے۔ اب دنیا میں یہ والا بھی چھوڑ دیجئے، میں پہلے اگر چاہوں مثلا امریکہ نے کہا کہ جتنے بھی لیزنگ پر ہم نے لوگوں کو گھر دیے ہوئے تھے وہ لیزنگ ختم ہو گئی، اپنے پورے پیسے جمع کرائے گھر لے لیجئے، اور اگر آپ لیزنگ پہ تھے جو آپ نے بینک سے لیا تھا، جاب پہ لیا تھا، کہیں سے بھی لیا تھا، وہ واپس ہم لے رہے ہیں۔ یہ 8 سال 7 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا امریکہ کا 20-22% لوگ روڈوں پر آ گئے تھے، 20-22% لوگ امریکہ کے روڈوں پر آ گئے تھے کہ ان کے گھر جو بینکوں نے واپس لے لیے تھے۔ پورے یورپ میں تحریک اٹھی ہوئی ہے۔ ابھی جو غزہ کے بعد عدل و انصاف کی تحریک اٹھی ہے، عدل و انصاف کی تحریک اٹھی ہے، یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ جسٹس مانگ رہے ہیں، یہ صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا مانگ رہے ہیں ہم، جو کچھ ہمارے ساتھ 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ہوا ہے، ہم صرف انصاف مانگ رہے ہیں، عدالت سے کہہ رہے ہیں انصاف۔ یعنی یہ جو آواز انصاف ہے نا، یہ انسان کے دل کی آواز ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ حجاب مانگے، وہ اس سے پہلے کہ کھانا مانگے، وہ اس سے پہلے کہ روٹی مانگے، وہ اس سے پہلے کہ بچوں کے لیے تعلیم مانگے، وہ اس سے پہلے کہ اپنے گھر کے لیے چھت مانگے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے انصاف دے دو۔ یہ اصل میں انصاف جو ہے نا، یہ اللہ نے کچھ انسان کی بنیادی ضرورت کو رکھا ہے، انصاف مل جائے گا آپ کو۔ مثلا میں 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں، جو محنت میں کر رہا ہوں مجھے اس کا حق دے دو، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، ہمیں اس کا جو بنتا ہے وہ دے دو، اضافی نہیں مانگ رہے، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق دے دو، یعنی یہ دو برابر نہیں ہیں، یقینی طور پہ ان میں صلاحیت الگ ہے، ان میں الگ ہے۔ انصاف کے بعد اگلا مرحلہ ہے عدل کا، کہ جس میں جو صلاحیت ہے اتنا دے دو۔ یہ دو برابر نہیں ہیں، اللہ نے دو برابر خلق کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے تو انصاف کا انشاءاللہ عمومی چیزوں میں انصاف کو بانٹا ہے اور خصوصی میں عدل کو بانٹا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے رحمان اور رحیم کا جو ترجمہ آپ کو کیا گیا انشاءاللہ۔ اب ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل جو انسان کے دل کی بنیادی آواز ہے وہ عدالت کا نظام ہے، ہر چیز سے پہلے۔ اور جب یہ دنیا میں ہر دل سے نکلے گا نا، دل سے نکلے گا، تو یہاں پر امام کی تشریف آ رہی ہے۔ لیکن امام کی تشریف آنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جو آپ کی تشریف آوری ہے نا، بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پوری دنیا کے اندر امام کا ساتھ دینے والا عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تب امام جو ہے نا وہ انشاءاللہ یعنی معجزے کے ذریعے سے نہیں کرنے والے۔ اگر میں نے کہا معجزے سے ہونا ہوتا عدل و انصاف کا قیام تو رسول اللہ کا حق سب سے پہلے بنتا تھا۔ آپ اتنی اذیتوں میں کیوں رہے؟ مولا کائنات کا بنتا تھا، آپ اتنی اذیتوں میں کیوں رہے کہ آپ نے فاطمہ جیسی قربانی دی ہے؟ فاطمہ جیسی قربانی علی نے خود دی ہے، یہ علی کی قربانی ہے اس نظام کے لیے۔ ایام فاطمہ بھی چل رہے ہیں، آپ کو اس کو اس پہلو سے دیکھنا ہوگا کہ یہ بہت بڑی قربانی مولا کائنات نے دی ہے، کہ صرف اس لیے کہ
اگر رسول خدا کا نام رہے گا تو اسلام رہے گا، اسلام اور رسول خدا کا نام رہے گا تو عدل و انصاف کا قیام اس کا امکان رہے گا. اور اگر یہ سب فاطمہ آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں تلوار نکال لوں تو سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. لوگ اذان سے رسول یعنی خود محمد کا نام بھی نکال دیں گے. یہ جملہ کہا ہے علی نے اس وقت کہ جب یہ گھر پر حملہ ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ علی نے جملہ کہا فاطمہ کو. تو ہم جو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر حق بنتا تو علی کا بنتا تھا، حق بنتا تھا حسن اور حسین کا بنتا تھا. اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی آپ کرتے نا معجزوں کے ذریعے سے. جو آخری امام نے کرنا ہے، جو آپ کے بیٹے نے کرنا ہے، وہ آپ ہی کر دیں. تو کہا کہ نہیں، یہ وقت ہی نہیں ہے، یہ وقت ہی نہیں ہے ابھی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کس خوبصورت نظام کے نفاذ کی بات دنیا میں کر رہے ہیں. ابھی یہ پوری انسانیت پہنچی نہیں ہے وہاں تک، اس لیے ابھی ہم سے نہ مطالبہ کرو. ہاں، ہم جو کچھ کریں گے وہ تمہارے لیے راستے، ڈائریکشنز، روشیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اچھا ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ کربلائیں بھی بنائی جاتی ہیں، یہ دسترخوان بھی سجائے جاتے ہیں، یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. یعنی ہم جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم آپ کو مختلف راستے دے کے جا رہے ہیں، مختلف انداز سمجھا کے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ نے انسان کی تربیت کرنی ہے اور انسان کو اس قابل کریں کہ یہ اس بات کو سمجھے کہ اہل بیت کا ساتھ، آخری امام کا ساتھ میں نے دینا ہے، تاکہ لیقوم الناس بالقسط، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے کہ انسان کے ذریعے سے ہی عدل و انصاف کا قیام ہوگا. لیکن جو اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے قرآن کی آیت کا، پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے پھر لوہا نازل کیا. انزلنا، جبکہ انزلنا نہیں ہے، حدید تو آپ کو پتا ہے کہ زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ارے وہ تمہارے سامنے زمین کے نیچے نکلتا ہے، پہلے تو ہم نے زمین کے اندر رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے نازل ہی کیا ہے نا. وہ زمین کے اندر آ گیا، اب کہیں سے ہم نے ہی نازل کیا ہے. ڈسکشن یہ والے نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جو ایک بہت سخت دھات ہے، دھات بڑی سخت ہے. وہ منافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے فوائد بہت ہیں اس میں. منافع للناس، لوگوں کے لیے فوائد بہت ہیں. اس کے بعد کا امپورٹنٹ جملہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیج دیے، ہم نے کتابیں بھیج دی، ہم نے تمہارے لیے میزان بھیج دیا، ہم نے بینات بھیج دیے، پھر ہم نے لوہا بھیج دیا. اب یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے، آیت کا یہ ٹکڑا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیقوم الناس بالقسط پہلا ٹکڑا بہت امپورٹنٹ تھا، اور دوسرا یہ والا جو میں کہہ رہا ہوں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور کون اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. عجیب، انسان کو امپاور اس لیے ہونا ہے، اس کو لوہے کا استعمال اس لیے سیکھنا ہے، لوہے کا استعمال، چاہے ہیلی کاپٹر ہو، چاہے میزائل ہو، چاہے اسلحہ ہو، لوہے کا استعمال. لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور کون اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. پھر کہا ان اللہ قوی عزیز، یہ الگ بات ہے کہ اللہ بہت قوی اور بہت عزیز ہے. اللہ جب چاہے، جس قوم کو تیار کرنا چاہے، اللہ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس قوم کو اسی طرح تیار کر کے اور اپنے کام لے لے. لیکن اللہ نے یہ کام کرنا نہیں ہے اس انداز میں جیسے ہم سوچتے ہیں. ہم نے جو معجزوں کا معنی لیا ہوا ہے، ہم نے جو اللہ کے ذمہ سارے کام لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کام اللہ کر دے گا، اللہ نے کہا میں نے ایسے کرنا نہیں ہے. میں نے یہ سارے انبیاء بھیجے تم لوگوں کے لیے، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، یہ تمہارے آئیڈیلز ہیں. میں نے کتابیں بھیجی ہیں، ان کو پڑھو، ان کے اندر سے سولوشنز نکالو، اور اس کے بعد پھر استعمال کرو لوہے کا صحیح طریقے سے، اور انسان کو امپاور کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بن جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ وہ قوی و عزیز ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اگر یہاں تک قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ گیا، ہمارا موضوع بھی سمجھ میں آ گیا. اب اگلا اور چھوٹا سا مرحلہ دیکھیے، جب مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن ہوتے بڑے پکے مومن ہیں، تو پھر فرشتے بھی آتے ہیں مدد کے لیے. اور یہ آپ نے انشاءاللہ ضرور قرآن کو اس نگاہ سے دیکھا ہوگا. قرآن کے اندر آپ سورہ توبہ کو بھی دیکھ لیں، شروع میں ہی سورہ توبہ میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے وہاں پہ تذکرہ کیا ہے ان جنگوں کا. حنین تک آ گیا اللہ تذکرہ کرتے کرتے کہ ہم نے اس سے پہلے احد ہوئی، بلکہ پہلے جائی تو بدر ہوئی، بدر کے بعد احد ہوئی، احد کے بعد خندق ہوئی، اور خندق کے بعد خیبر ہوئی، اور خیبر کے بعد پھر 60 اور جنگیں ہوئیں، اور 60 جنگوں کے بعد پھر آخری میں حنین ہوئی. حنین جو ہے وہ بالکل فتح مکہ کے پاس ہوئی. ہم نے ان میں بہت ساری شروع کی ایسی جنگیں ہیں کہ جس میں تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا آپ کو سب کو، فرشتوں کے ساتھ مدد کی ہے.
لیکن آہستہ آہستہ جب مومن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب اللہ فرشتوں سے مدد نہیں کرے گا، اب آپ کو مدد کرنی ہے دین خدا کی، اب آپ کو بچانا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، جب اکیلے عبد المطلب تھے، ابراہا نے حملہ کیا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ عبد المطلب، ابراہا، سورہ فیل، تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر ابابیل آ گئی اور آپ نے اس ابراہا کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ قرآن کیا ہے؟ لیکن اگر یہی حملہ پھر ہوا، اب مسلمانوں کی طرف سے ہوا، اسی خانہ کعبہ پر ہوا، کربلا کے بعد ہوا، سنی نہیں بات آپ نے؟ آگ لگا دی خانہ کعبہ کو، سنا ہی آپ نے؟ کیوں نہیں آیا ابابیل؟ جو بات سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب کربلا تک، یعنی کربلا میں دونوں آپشنز تھے۔ ایک یہ تھا کہ یہی جو انسانی پاور ہے بس یہی لڑتی رہے، اور ایک یہ تھا کہ باقاعدہ فرشتے بھی آ رہے ہیں، جنوں کی صورت میں بھی آ رہے ہیں، شاید حیوانات بھی آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امام حکم دیجئے، ابھی اس کربلا کا نقشہ پلٹ دیتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ یہ آیا، یہ امام آیا مدد لینے میں اختیار رکھتے تھے یا نہیں؟ اختیار رکھتے تھے، لیکن مدد لی یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب امتحان یہاں پر ہمارا شروع ہوا ہے، یعنی اب انسان جس کے لیے اتنے انبیاء بھیجے گئے، آسمانی کتابیں بھیجی گئی، کربلا برپا کی گئی، اس کے بعد اتنا کچھ ہوا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی امام زمانہ آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ نظام عدالت قائم ہو، یہ وہ غلط فہمی ہے، یہ اتنا بڑا دماغ میں بلنڈر ہے، اس کی بنیاد پر آج تک یہ تشیع تعداد بڑھتی بھی جائے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اب نہ ابابیل آئیں گے، نہ ہی اب فرشتے اتریں گے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ انسان کے امپاور ہونے کے بعد ہے، انسان کے امپاور ہونے کے بعد ہے۔ دو موضوعات میرے ختم ہو گئے، تیسرا موضوع، یہ امپاور ہوتا کیسے؟ ہم ذاکرہ بن رہے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم خوب مجالس سنائیں گے اور امپاور کر دیں گے، ماشاءاللہ ہو جائے گا ایسے، ہو جائے گا ایسے۔ آپ اس طرح کی پریکٹس 20 سال بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، کرتے رہیں پریکٹس۔ دیکھیے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، وقت نہیں، بہت کم رہ گیا، ذمہ داری نبھانے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے۔ ہمارے پاس اب انبیاء تو اتریں گے نہیں، آخری امام خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی زیارت کر سکیں، لیکن ابھی معلوم نہیں ہے کتنا ٹائم ہے۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے نا، اس میں تشیع نے ایک ایسا رول پلے کر دیا ہے کہ جو دنیا کو توقع ہی نہیں تھی، توقع بھی نہیں تھی کہ ایران، حزب اللہ لبنان، عراق کے مجاہدین، یمن کے 4 امامی، وہ تو 4 امامی ہیں بیچارے، 6 بھی نہیں پہنچے، 4 امامی ہیں سر، یہ لوگ دنیا کی ساری بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے۔ 4-5 ملکوں کے مومنین، میں شیعہ نہیں کہہ رہا، میں صاحبان ایمان کہہ رہا ہوں، اس میں سنی شامل ہے، شیعہ شامل ہے، عیسائی شامل ہے، کچھ یہودی بھی شامل ہے، انشاءاللہ کچھ ہندو بھی شامل ہے۔ یہ مومنین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ابھی رک جائیے، ابھی رک جائیے، صبر کر لیجیے۔ آپ نے اہل بیت کو متعارف کروا دی اسی طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، آپ نے اہل بیت کو پہچانوایا، اس پاکستان نے پہچانوایا آپ نے اہل بیت کو، آپ نے حسین علیہ السلام کے اوپر کام کیا یہاں۔ دیکھیں، نعرہ ہمارا بہت اچھا ہے، حسین سب کا، کوئی ایک بڑی مجلس اس قابل ہوتی ہے کہ آپ کسی سنی کو لا کے بیٹھائیں اس میں؟ حسین سب کا کتنا اچھا نعرہ ہے، ایک مجلس بڑی کوئی اس قابل ہے کہ آپ اس میں لا کے کسی اہل سنت کو بٹھائیں کہ یار سنو آج حسین کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ حسین آتا ہے مجلس میں، آپ مطمئن ہو جائیں، مجھے تو لگتا ہے کہ سوائے مصائب کے امام حسین کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کن موضوعات پہ لگے ہوئے، کس نے دے دیا، اور کہتے تبرہ پڑھنا، ماشاءاللہ تبرہ پڑھ کے آپ حسین سب کا بنا دیں گے، 2 اور 2 4 والی باتیں۔ ہم نے آج تک حسین متعارف کروائے نہیں۔ آقا یہ فلسطینی کی سپورٹ مت کیجیے گا، سارے کے سارے ناصبی ہیں۔ اچھا، اللہ پوچھے گا ان فلسطینیوں کو تم نے آج تک حسین کے بارے میں بتایا تھا، علی کے بارے میں بتایا تھا؟
انہوں نے اپنا بیکار سا دین پہنچا دیا فلسطینیوں تک، جو بھی ہے وہ ناصبی آپ کہیے، آپ وہابی کہیے، دیوبندی کہیے، اہل حدیث کہیے، جو بھی کہیں، آپ نے آج تک تشیع پہنچائی ان علاقوں میں؟ کس نے آج تک پہنچائی؟ یعنی ہم نے کنجوسی دکھائی، اور کہیں کہیں تو معذرت کے ساتھ غلط کیا، ہم نے متعارف نہیں کروائے۔ لیکن اگر کہیں آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ سبھی لوگ کہیں نہ کہیں اہل سنت سے رابطے میں ہیں، کہیں اسکول میں ہیں، کہیں کالج میں ہیں، کہیں رابطے میں بازار میں ہیں، کہیں پڑوس میں ہے، کوئی دوست ہے، اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا رہ لے تو جو نظریات پھیلے ہوئے ہیں کہ شیعہ یہ ہوتا ہے تو شیعہ وہ ہوتا ہے تو شیعہ فلاں ہوتا ہے، آیا وہ ختم نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتا ہے بھائی آپ کے بارے میں جو سنا تھا آپ وہ نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں تھیں۔ یہ جو قربت والا موضوع ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہماری ذاکری، ہماری مجالس، ہماری محافل اس قابل ہوں کہ ہم اس میں سب کو دعوت دے سکیں، سب کو بٹھا سکیں، اور پھر ان کے اندر پھر وہ موضوعات ڈسکس کریں جو نہیں ہو رہا ہے، ان موضوعات کو لے کر آئیے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، آپ یقین کیجئے وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن اتنا مظلوم ہے کہ یہ بیچارہ کسی محفل میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میں ایک آیت یاد کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں پڑھنی ہے، بہت مشکل سے ایک آیت یاد کرتا ہوں کہ بھائی شروع میں نے ایک آیت پڑھنی ہے تاکہ کہا جائے کہ میں نے تو آغاز الحمدللہ قرآن سے کیا تھا، اپنی مجلس کا آغاز میں نے قرآن سے کیا تھا، لیکن اس کا ترجمہ بھی پتہ نہیں، تلفظ میں نے پہلے مسئلہ ہے تلفظ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، ترجمہ دوسرا مسئلہ ہے کہ رٹ کے آیا ہوں، پتہ نہیں میں نے اس کو صحیح طرح سے دیا یا نہیں دیا، اور پھر تیسرا یہ کہ آیا میں نے قرآن کی اس آیت سے استفادہ کیا، آیا تفسیر بیان کی ہے نہیں کی ہے، آیا مجھے پتا ہے کہ یہ بھائی منسوخ میں سے تو نہیں تھی، پتہ چلا منسوخ آیات میں سے پڑھے چلا جا رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا کہ منسوخ کیا تھا، ناسخ کیا تھا، کون ناسخ تھا کون منسوخ تھا۔ یعنی قرآن کے بارے میں میرا علم کتنا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ سے توقع کیے بیٹھے ہیں کہ آپ ذاکر ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ آئیں مجلس پڑھ رہے ہیں، لوگ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ جو ایکوریٹ جو اصل دین ہے آپ وہ بتا رہے ہیں ہم کو، اور پتہ چلا کہ ہم اس کے اندر بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ خود ہی نہیں پتا۔ آپ کو اصل دین معذرت کے ساتھ یہ دو شخص، یعنی دو ہی تو اللہ نے کہا کہ گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گیا، نہ کہا، نہ رسول خدا نے فرمایا، نہ ہمیں نظر آئی، یہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت علیہ السلام۔ آپ کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ان دونوں کو سمجھنا ہوگا، جب آپ اچھی طرح سے ان کو سمجھتے ہوں گے نا، پھر آپ معارف بیان کر سکتے ہیں، پھر آپ اصل اسلام کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے انہی کو صحیح نہیں سمجھا، مثلا کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو صحیح نہیں سمجھا، درود پڑھے محمد وآل محمد۔ صحیح نہیں سمجھا سے میری مراد کیا ہے؟ دیکھیں ایک روایت ہے اور معروف روایت ہے، اور وہ روایت ہے جسے الحمدللہ ابھی تک کسی نے نقد نہیں کیا ہے، تنقید نہیں کیا اس کے اوپر، یا دوسرے لفظوں میں جو آپ کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کو جو ہے وہ کسی نے بھی اس کے اوپر خدشہ وارد نہیں کیا ہے کہ آیا یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ان اوتھینٹک روایات میں سے ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ رسول اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت فرماتے ہیں روایت میں کہ سوال ہوا ہوگا، یقیناً پوچھا گیا ہوگا، یقیناً موضوع اٹھایا گیا تھا آپ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، کہ کبھی کبھی ایک روایت آپ کی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا روایت کو دیکھ کے کہ یہ روایت جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ایسا امکان ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، امکان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ایک روایت ہے قال امیر المومنین، اور آپ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، ہاں احتمال ہے یا نہیں ہے؟ صحیح اور غلط ہونے کا احتمال ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس کوئی میزان ہے، معیار چیک کرنے کا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی، یا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تھا سوال، یہ اٹھا اہل بیت کے سامنے کہ آپ کی روایت ہمارے سامنے آئی، آپ حیات ہیں، آپ کی روایت ہمارے سامنے آئی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا ہوا، ابھی میں کتاب لانا بھول گیا ورنہ میں روایت پڑھ کے سناتا آپ کو۔ مامون ہارون رشید کا غلام ہے، ہارون رشید کا غلام 2 نمبر طریقے سے اپنے آپ کو 7ویں امام کا محب قرار دیتا ہے غلام یہاں پہ، لیکن کہتا ہے میں اصل میں محب ہوں 7ویں امام کا، اور کہتا ہے میرے سامنے ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟
روایت ہے اور ہماری کتابوں میں کہا کہ میرے سامنے ہوا ہے کہ امام داخل ہوئے، ہارون بیٹھے ہوئے تھے اپنے تخت پہ یا اپنے کرسی پہ، امام نے آ کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، ہماری کتابوں میں آ کے ہارون کے پاؤں کو ساتھ میں ہم نے ہاتھ لگایا اور کہا کہ باہر ہمارا اور آپ کا جو بھی رویہ ہو، اندر میں آپ کا متی ہوں، جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ساتویں امام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہارون کو۔ نقل کس نے کیا ہے؟ جو باہر یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، ہے وہ غلام اس دربار کا، اور یہ کتاب میں موجود ہے ہماری۔ اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے اسی کراچی کے ممبر پہ کہنا شروع کیا ہے کہ ائمہ نے تو سارے خلفاء کی پیروی کر لی تھی، ائمہ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ سمجھتے ہیں، ائمہ کہتے تھے ہم نے آپ کے خلاف قیام نہیں کرنا ہے، ائمہ کہتے تھے آپ ہمارے بھی یعنی مسلح جدوجہد ہم آپ کے خلاف نہیں کریں گے۔ آپ یقین کیجئے اس کے بعد سے میں نے کام شروع کیا اس موضوع پہ کہ یہ مولویوں کا کیا ہو گیا، قوم کے نجف کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کن روایات سے استفادہ کر رہے ہیں، اور کراچی کی روایات، کراچی کے ممبروں پہ۔ تو پتہ چلا کہ ہماری ہی کتابوں میں روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ جن کے اندر اب وہ جو راوی ہے کوئی اس کے پیچھے نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو اصول کافی کا حصہ ہے، کتاب وہ روایت تو اصول کافی کے اندر موجود ہے، تو کوئی راوی کو کیوں تلاش کرے گا؟ کیونکہ ہمارے تو کہا جاتا ہے وہی تو جو بھی کتاب اصول کافی یا ہماری کتب اربعہ میں ہے، کتب اربعہ کی کتابیں تھوڑی کوئی تحقیق ہوتی ہے، کتب اربعہ میں جو روایت ہے وہ تو ہو گیا، ہاں اگر وہ کہیں بہار الانوار میں ہوتی تو پھر بھی ہم سوچتے، لیکن بہار الانوار میں نہیں ہے، کتب اربعہ میں ہے۔ اب جب اس طرح کی روایات آئی ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آیا یہاں پر تھوڑا سا شک دماغ میں آتا یا نہیں آتا؟ نہیں آتا۔ آپ کیا آ رہا ہے؟ علماء مولوی حضرات جو ممبر بیٹھے ہوں گے نہیں آ رہا، انہوں نے کھول کے بیان بھی کر دی یہ بات، اور جب ان سے کہا کہ لائیے حوالے دیجیے تو انہوں نے اٹھا کے کتابوں کے حوالے بھی دے دیے۔ ایک جگہ پر اس عقل انسان نے بات نہیں کی ہے کہ جس بیعت نہ کرنے پر حسین اتنی بڑی قربانی دیں، تمہارے لیے وہ قربانی تو رہ گئی زیرو، اور بقیہ جو روایات تمہیں مل گئی اس بنیاد پر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ سارے ائمہ نے بقیہ جتنے بھی خلیفہ گزرے ان کی بیعت کر لی، یعنی تمہارے لیے اتنا بڑا دھماکہ کربلا جیسا وہ تو ہو گیا زیرو، اور جو کتابوں میں بات آ گئی وہ ہو گئی اتھینٹک۔ یعنی عجب، سیرت عملی کے مقابلے میں، سیرت عملی کے مقابلے میں سیرت روائی کہا جاتا ہے اس کو، یہ ہے سیرت عملی اور یہ ہے سیرت روائی، کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے ائمہ سے منسوب اور ایک عمل ہوا ائمہ سے منسوب۔ ارے بھائی اگر دونوں ٹکرا رہے ہو تو میں نے آیا سیرت روائی کو دیکھنا ہے یا سیرت قولی کہہ لیجیے آسان سمجھنے کے لیے، آیا سیرت قولی کو دیکھنا ہے یا سیرت عملی کو دیکھنا ہے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے حوزہ علمیہ میں، لیکن جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بقیہ شیعوں کو اب ہم نے قیام نہیں کرنے دینا، اب تم لوگ جو ہے نا بس اب دعا کر کے امام کو بلاؤ گے۔ اب یہ باتیں اس لیے کیونکہ ان کو بہرحال ویزا بھی چاہیے آسٹریلیا کا، یہ باتیں پوری تحقیق کی ہے میں نے اس موضوع پہ، یہ ایسی باتیں کر کیوں رہے ہیں، یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں، کون سے ایشو پیش کر رہے ہیں؟ بارہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ کہنے کیا چاہ رہا تھا کہ آیا ایسی روایت آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو؟ ہاں یا نہ؟ آ سکتی ہے۔ آیا ایسی روایت اہل بیت کے زمانے میں آئیں یا نہیں آئیں؟ آئیں۔ کیا فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے؟ وہ جو فرمایا ہے نا اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اوتھنٹک ہے، تقریباً تمام ائمہ سے روایت ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تمہیں ہمارے کسی قول پہ شک ہو اسے لے جا کے قرآن پر پرکھو۔ کیا کہا؟ اس کو لے جا کے قرآن پہ پرکھو، اگر تو وہ قرآن کے موافق ہو تو ہم نے فرمایا ہے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو کیا فرمایا پتا ہے آپ کو؟ دیوار پہ دے مارو۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ شروع میں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین، قال امام باقر، قال امام صادق۔ امام فرما رہے ہیں اگر وہ قرآن سے ٹکرائے چاہے ہمارے ہی نام کیوں نہ لکھا ہو اس کو اٹھاؤ اور دیوار پہ دے مارو۔ اب میں چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، آئندہ گفتگو اگر آپ نے مجھے بلانی غلطی کی تو میں نے قرآن سے شروع کر کے پہلے آپ کا امتحان لینا ہے، اس کے بعد پھر، کیونکہ میں گفتگو پہ گفتگو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں آ کے آپ کو گفتگو پہ گفتگو کرتا رہوں، میں معذرت سے مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے۔
اب اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آئے، آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، آیا آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اس روایت کو قرآن میں پرکھ سکیں؟ یہ وہ تشیع کا بنیادی ضعیف نقطہ ہے۔ ہر آدمی ہم کو کہہ دیتا ہے ممبر پہ یا دوسرے لفظوں میں جو ہمارے مخالف ہے، کہتے ہیں اگر اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرو۔ کوئی بھی ہو پڑھا لکھا آدمی، اس نے اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو، جاہل بھی ہو، لیکن وہ آپ کو پھنسانے کے لیے کہتا ہے ذرا اپنی اس بات کو قرآن سے ثابت کرو۔ اب ہم غائب نہ سیرت عملی کو اور نہ سیرت روایی کو، یعنی تینوں چیزوں کو معذرت کے ساتھ، تین چیزیں انپورٹنٹ ہوتی ہیں اہل بیت کے پاس، تین چیزیں انپورٹنٹ ہیں۔ ایک ان کا کہا ہوا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قول، کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کا کہا ہوا کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ قول معصوم۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فعل معصوم۔ کسے کہتے ہیں فعل معصوم؟ ان کا کیا ہوا۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تقریر معصوم۔ یہ کیا ہے؟ اے بابا، تقریر اگر قولی تھا تو پھر قول و تقریر الگ کیوں کیا ہے؟ تقریر معصوم جی احسن، یہ حوضے کی پڑھی ہوئی ہیں۔ کوئی عمل ایسا کہ جو اہل بیت کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پہ کیا ریئیکشن دیا؟ بھائی میں نے بات نہیں کی ہے، قول نہیں ہے میرا، اور نہ میرا فعل ہے۔ فعل آپ دو کا ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ دو نے کام کیا، میں مسکرایا یا میں نے غصہ کیا، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ سب سے زیادہ مجتہد کے لیے جو بیچارے کے پسینے نکال دیتا ہے وہ تقریر معصوم سمجھنا ہوتا ہے کہ عمل تو سامنے ہوا تھا، آپ راضی تھے یا آپ ناراض تھے۔ اس بنیاد پر ایک پوری سیرت عملی سامنے آتی ہے نا اہل بیت کی۔ اب ہمارے پاس تین چیزیں ہیں اہل بیت سے، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم ان تینوں کو قرآن پر پیش کر سکیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھائی درجہ تو برابر کا ہے۔ کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ جب تک تم تمسکتم بہما، رہو گے ان سے متمسک، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول اللہ نے تو برابر کا درجہ دیا ہے، رسول اللہ نے برابر کا درجہ دیا ہے، لیکن اہل بیت کو پتا چلا کہ یہ ہمارے تمام فرامین کو، ہمارے کیے ہوئے کاموں کو آگے جا کے لوگ گمراہ کریں گے، لوگ آگے جا کے گھمانا شروع کر دیں گے یا اضافہ کر دیں گے۔ اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ آیا امام کے نام پر جو نہیں تھا وہ بنایا نہیں گیا؟ بنایا گیا نہیں بنایا گیا؟ بھائی اس پر کام ہوا ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ سے کہوں تو $1 ٹریلین خرچ کیے صرف ایک آدمی نے جو امیر شام تھا۔ $1 ٹریلین، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس نے خرچ کیے $1 ٹریلین۔ اس نے خرچ کیے کہ بھائی ان کے نام سے بھی منسوب کر کے عجیب عجیب چیزیں لاؤ، اور ان سے نام کی جو منسوب چیزیں وہ دوسروں پر لگا دو کہ نہیں ان کے بارے میں کہا ہے، نہیں 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 یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے، نہیں نہیں یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے۔ اس کے اوپر $1 ٹریلین خرچ ہوا ہے۔ تو اب اہل بیت کو اور قرآن کو رسول اللہ نے برابر کا درجہ دیا تھا، اس نظریے پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب اہل قرآن کو بدل نہیں سکتے تھے، قرآن کو بدل سکتے تھے، انہوں نے سیرت کو بدلا، قول کو بدلا، تقریر کو بدلا۔ اب مجبور ہو گئے اہل بیت یہ کہنے پر کہ بھائی ہے درجہ برابر کا، لیکن اس چیز کو نکالو گے کیسے؟ جب قرآن پہ پرکھو گے تو برابر کا درجہ دو گے، اور اگر تم نے نہیں پرکھنا آتا پھر تو لوگ اپنا دین بیان کریں گے اور آپ سے کہیں قال رسول اللہ، قال صادق، قال باقر، قال لی، قال فلاں، اور ہم کہیں گے واہ نعرہ، کیونکہ قال ہے، ہم نعرے لگیں گے۔ ممبر پہ نیچے بیٹھ کے کوئی ایک آدمی نہیں کہتا بھائیو یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کہاں سے کر رہے ہو؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی نالج نہیں ہوتے۔ لیکن آپ لوگ یقین کیجئے، اگر کراچی کے رہنے والے ہیں آپ سب، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر آپ کے آباء و اجداد، آپ ہی کے والدہ والد، بلکہ شاید آپ ذرا اور پیچھے لے آئیں تو دادا دادی، نانا نانی، ہر گھر پہ ایک لائبریری ہوا کرتی تھی۔ ہر گھر کے لوگوں کے والدین کی اپنی لائبریری ہوا کرتی تھی، یعنی ہمیں لائبریریز میں نہیں جانا ہوتا تھا، انڈرسٹوڈ تھا کہ جیسے کتاب آئی فوراً ہمارے گھر آ گئی، جیسے کتاب آئی فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ ہم سب کے والدین کی اور ہمارے دادا اور پردادا کی اور نانا اور نانا کی ہماری اپنی اپنی لائبریریز ہوا کرتی تھیں، ہم وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ جائیں اور اپنے گھروں میں جا کے تلاش کریں، بڑی مشکل سے آپ کو کوئی کتاب ملے گی، گھر کے اندر کوئی کتاب، مشکل سے کتاب ملے گی۔ قرآن ہے، سیف سجادی بھی انشاءاللہ ہے، مفاتح الجنان بھی انشاءاللہ ہے، لیکن یہ 3-4 کتابوں کے بعد ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ جو کلچر ختم ہوا ہے نا، اس کو واپس پلٹائیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کی دیکھا دیکھی موبائل استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ نے انشاءاللہ اپنے موبائل کی جگہ کتاب کو دے دی
تو آپ کے بچے دیکھا دیکھی کتاب کی انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، وہ کتاب استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو بچے نے وہ نہیں کرنا جو آپ نے کہنا ہے، بچے نے وہ کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے، تو اس لیے جو آپ کریں گے بچہ وہ کرے گا، نہ یہ کہ جو آپ کہیں گے بچہ وہ کرے گا۔ غلط فہمی ہے کسی آپ لوگوں کی اگر ہے تو۔ بہت شکریہ، بہت سخت باتیں بھی تھیں اس میں، لیکن یہ کہ ضروری سمجھا تھا کہ آپ لوگ ذاکرات ہیں، تو اس لیے ذرا قرآن پہ تھوڑی توجہ دیں، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، سمجھیں، محنت کریں، روزانہ تھوڑا ٹائم دیں۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا میں تیسر من القرآن، وہ بھی نہیں کہتا کہ پڑھے جاؤ، مجھے کہتا جتنا تمہارے لیے میسر ہو۔ آقا جعفر نقوی صاحب ہوا کرتے تھے، ہمیں تھوڑا سا موقع ملا تھا ان کے سامنے بیٹھنے کا، انہوں نے قرآن بانٹنا شروع کر دیے تھے کہ بھائی قرآن بانٹتے تھے وہ، باقاعدہ چھوٹا قرآن جیبوں میں رہتا تھا ہماری، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جہاں تمہیں موقع ملے پڑھ لو۔ اتنی لائنیں اس زمانے میں لگا کرتی تھیں، بسوں کی بھی لائن میں لگا کرتے تھے ہم تو بس میں موقع مل جائے وہاں پڑھ لو، فلاں جگہ جہاں موقع ملے۔ ترجمہ پڑھنا ہوتا، آیت 2 آیت 3 آیت، آپ اس طرح سے روٹین بنا لیجیے جیسے موبائل کھول کھول کے دیکھتے ہیں نا، شاید کوئی میسج آیا ہو، شاید کی بنیاد پہ دیکھ لیتے ہیں، چاہے بجے یا نہ بجے، شاید۔ تو اس شاید ہی کی بنیاد پہ اگر ہو سکے نا، کہیں تھوڑا تھوڑا قرآن کھولتے رہیے، انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی باتوں میں خدا خود بخود اتنی گہرائی دے دے گا، خدا آپ کی باتوں میں اتنی ہدایت دے دے گا اگر آپ نے قرآن سے استفادہ کیا، کہ آپ کو شاید بنانے کی، بناوٹ کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی اور ان کی عملی زندگی پر ہمیں بھی قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام کے سامنے انشاءاللہ شہادت جیسی عظیم نعمت سرفراز فرمائے۔ بہت شکریہ، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔